انفاق نظام ہدایت میں، اللہ تعالیٰ کے نظام میں منشور میں ایک بہت اہم انسانی معاشرت کا بہت بنیادی ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کو بہت سرسری لیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر بہت ساری دیگر چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے جن کی وہ اہمیت ہے نہیں جو دی گئی ہے ان کو۔ انفاق نہ صرف انسانی معاش کے اندر، انسانی معاشرت کے لیے، انسانی نظام معاشرت کے لیے بنیادی ضابطہ ہے جس کے اوپر انسانی نظام معاشرت قائم رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اور یہ صرف دین کی خصوصیت ہے کہ اس نے معاشرت کی اکائیوں میں، معاشرت کی بنیادوں میں انفاق کو بھی شامل کیا ہے، یا انفاق کے اوپر یہ نظام زندگی قائم کیا ہے۔ باقی غیر دینی، غیر اسلامی جتنے نظام ہیں انسان کے لیے، وہ معاشرت، وہ انفاق کے مقابل بیان ہوگا کہ انفاق کے مقابل کس چیز کو کہتے ہیں، انفاق کے مقابل حالت کا نام کیا ہے، اس کی ضد کا نام کیا ہے، اپوزٹ صورتحال کیا ہوتی ہے انفاق کے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ اس انفاق کی کاملاً متقابل اور متضاد حالت پر قائم ہے۔ اب جو ایک عملی مشکل مسلمان معاشروں میں ہے، جیسے پاکستان کو ہم لے لیں کہ پاکستان کے اندر جو مذہب کا، دین کا تصور بن گیا ہے بہت وحشتناک ہے۔ ابھی آج کل یہ ہو رہا ہے، پاکستان کی سڑکیں مذہبیوں نے عشق دین میں بلاک کر دی ہیں اور 22-23 کروڑ عوام کو انہوں نے مفلوج کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے جذبہ دینی موجود ہے، کار فرما ہے۔ خوب اگر دین کی درست تفسیر نہ ہو، تشریح نہ ہو، تو اس قسم کے سانحات بھی وجود میں آ سکتے ہیں جو آئے ہوئے ہیں ابھی۔ بس محدود لوگ ہیں، کسی جگہ 50 آدمی، 60 آدمی ہیں، 60,000 کی آبادی کو یرغمال بنا لیا ہے۔ کسی جگہ 100 آدمی ہیں، انہوں نے 1 لاکھ کے محلے کو یرغمال بنا لیا، اور اس کے پیچھے مذہبی جذبہ کار فرما ہے۔ اگر صحیح طرح سے مذہب کی بنیادیں واضح نہ ہوں اور ایک نسل آگاہ نہ ہو مذہب سے، تو پھر اس قسم کی تصویریں بن سکتی ہیں جو خود مذہب کی روح کے خلاف ہیں، دین کی روح کے خلاف ہیں۔ اس طرح کی تصویریں، شکلیں سامنے آ سکتی ہیں، اور یہ صرف ایک گروہ یا نظریہ یا جماعت نہیں، پاکستان کا ہر مذہبی طبقہ یہی، اور ہر سیاسی طبقہ اور ہر قومی قبیلہ یہی احساسات رکھتا ہے، ایک جیسے ہیں سارے۔ آج ایک اپنی پرفارمنس دکھا رہا ہے، کچھ دن بعد دوسرے، ایک کا دھرنا ختم ہوتا ہے، دوسرے کا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دھرنا ختم ہوتا ہے، تیسرا ہو جاتا ہے۔ بالآخر یہ جذبے بھرے ہوئے یہ سارے باری باری استعمال ہو رہے ہیں۔ جب تک درست صحیح قرآنی دین کی تفسیر نہ ہو، قرآنی دین کی بنیاد ہم پر واضح نہیں ہوگی، ہم دینی معاشرہ نہیں قائم کر سکیں گے۔ دین کے نام پر وحشی معاشرہ بنا دیں گے اور اس میں دین کو بھی بدنام کریں گے، ہم اسلام کو بھی بدنام کریں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے، یہ بنیادیں سمجھنا، یہ تفسیر سمجھنا دین کی لازمی ہے کہ ہم ان حادثات سے بھی بچ سکیں۔ انفاق انسانی زندگی کی ایک اکائی کے طور پر، نظام معاشرت کی ایک بنیاد کے طور پر دین نے فراہم کیا ہے، جس کے اوپر نظام زندگی قائم کیا گیا، ایک ستون ہے انفاق۔ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم نے ہمیں جس طرح سے دین بتایا ہے، جوڑ کے اور مربوط کر کے بتایا، ہم نے کھول کے الگ الگ کر کے، اس کے پرزے الگ کر کے خود بنا دیا ہے۔ دین کا یہ فرمانا ہے کہ جہاں بھی، جیسے مثال کے طور پر کہا تھا کہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یہ دین نے ہمیشہ جوڑ کے، قرآن میں کوئی 26 جگہ پر یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، جہاں اقامہ صلاۃ ہے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔
ہم جب نماز صلات کی بات کرتے ہیں، نماز روزہ، نماز روزہ، نماز روزہ. زکوٰۃ بھول گئے کہ صلات کی جوڑی زکوٰۃ ہے. صلات کا جفت، صلات کا، وہ سرائکی والے کہتے ہیں جٹ، صلات کا جٹ جو قرآن نے بنایا ہے وہ روزہ نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اور یہ دونوں جفت ہیں، جوڑی ہیں ایمان کی. یہ دونوں مل کر ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب اگر آپ ایمان، صلاۃ، زکوٰۃ، یہ ترتیب جو قرآن نے بیان کیا اس کو دیکھیں تو بیچ میں ایک اہم ضابطہ آتا ہے انفاق کا. قرآن کریم کے آغاز میں جہاں تعارف ہے قرآن کریم کا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن کتاب ہے، لا ریب فیہ، ذالک الکتاب. اصل نام قرآن کا کتاب ہے، الکتاب. جو اصل اس کی اسم ہے، نام ہے، جو اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہے وہ الکتاب ہے. قرآن اس کی صفت ہے، جیسے فرقان اس کی صفت ہے، ذکر اس کی صفت ہے، تنزیل اس کی صفت ہے، یہ اس کے اوصاف ہیں. اصل جو اس کا نام ہے اس منشور کا وہ ہے الکتاب. ذالک الکتاب، نہیں کہا ذالک القرآن، ذالک الکتاب. اور بار بار قرآن میں کتاب تکرار ہو رہا ہے، کلام اللہ میں کتاب کا لفظ تکرار ہو رہا ہے. قرآن ایک دو جگہوں پر آیا ہے لفظ قرآن، باقی سب تکرار ہو رہا ہے کتاب کا عنوان. لیکن غلبہ قرآن کے نام سے اس کو ہو گیا، اور کتاب دوسرے تیسرے درجے کے مفہوم میں منتقل ہو گئی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یعنی کتاب جس میں شک شبہ نہیں اور شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے. یہ لا ریب کتاب کس موضوع پر ہے؟ موضوع کیا ہے اس کا؟ کس بارے میں ہے؟ ہدن، ہدایت کی کتاب ہے. یہ کتاب لا ریب، یہ ہدن، یہ ہدایت ہے. للمتقین، ہدایت کے لیے جو کوالیفیکیشن چاہیے، وہ کوالیفائڈ طبقہ جس کے لیے یہ ہدایت ہے، یعنی جو لے سکے گا اس ہدایت تک پہنچ. ویسے تو سب کے لیے ہے، لیکن جس طرح ابھی ہم دنیاوی طور پر کرتے ہیں، ایک عہدہ یا منصب لکھتے ہیں اور اس کے لیے ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ گریجویٹ کیے ہوئے لوگوں کے لیے یہ عہدہ ہے، اس کے لیے گریجویٹ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ماسٹر ڈگری کا ہونا ضروری ہے، اس عہدے کے لیے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، اس عہدے کے لیے میڈیکل ڈگری کا ہونا ضروری ہے، اس عہدے کے لیے، کام کے لیے، ذمہ داری کے لیے انجینئرنگ کی صنعت ضروری ہے. خوب اسی طرح ہدایت کے لیے بھی ایک صلاحیت، قابلیت کی ضرورت ہے. اس قابلیت کا نام ہے تقویٰ، اس کوالیفیکیشن کا نام ہے تقویٰ. کتاب ہدایت کی ہے، منشور ہدایت کا ہے، لیکن جو ضروری ہے قابلیت اس ہدایت کو دریافت کرنے کے لیے وہ تقویٰ ہے. ہدن للمتقین. متقین کون لوگ ہیں؟ متقی کن کو کہا جاتا ہے؟ ان کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے متقی الذین. یہ متقین کی تعریف توصیف ہو رہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان. تقویٰ کا پہلا رکن ایمان. ترتیب بہت سادہ اور بہت آسان اور بہت خوبصورت ترتیب ہے قرآن کریم کی، کہ یہ کتاب ہے اور لا ریب ہے. اس کے لیے جو صلاحیت چاہیے یہ ہدایت ہے، اور اس سے ہدایت لینے کے لیے تقویٰ کی صلاحیت و قابلیت چاہیے. متقی بنتا کیسے ہے؟ تقویٰ آتا کیسے ہے؟ متقی ہوتا کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتا ہے، ایمان خصوصاً ایمان میں ایمان بالغیب جو رکھتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو اقامت الصلاۃ کرتا ہے، اقامت الصلاۃ کرتا ہے، جو
مقیم الصلاۃ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو انفاق کرتا ہے اس چیز کی جو ہم نے اس کو عطا کی ہے، ہمارے عطیہ ہمارے ہدیہ کا انفاق کرتا ہے، ہم نے اسے جو دیا ہے اس کو انفاق کرتا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور تقویٰ وہ ہے جو آپ پر بھی ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کتاب پر بھی، قرآن پر بھی. وما انزل من قبلک، اور پہلے آپ سے پہلے جو ادیان و کتب نازل ہوئی ہیں ان پر بھی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ کوالیفیکیشن ہے، اس کا نام ہے تقویٰ. اس صلاحیت قابلیت کے حامل انسان کو متقی کہتے ہیں، اور یہ متقی انسان قرآن کی ہدایت کے لائق ہے، قابل ہے، اور قرآن ہدایت ہے، یہ کتاب، اور لا ریب ہے یہ. اب آپ توجہ کریں کہ بنیادی آغاز ہے، قرآن کا تعارف ہے، اور قرآن کی ہدایت کے لیے جو قابلیت چاہیے اس کا ذکر ہے. اس قابلیت میں بنیاد میں ایمان، اقامت الصلاۃ، اور تیسری چیز، تیسری رکنیت انفاق کو ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ وَيُنْفِقُونَ مَا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا اس کو انفاق کرتے ہیں. یہ متقی ہیں، قابل لوگ ہیں، ہدایت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. بس انفاق، ایمان، اقامت الصلاۃ اور یقین بالآخرت کی ردیف میں یہاں پر ذکر ہوا ہے. پھر اس کے بعد ان کی صفات ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہیں جن کے اندر یہ ارکان پائے جاتے ہوں، یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں. ایمان رکھتے ہوں، ایمان مومن ہوں، مقیم الصلاۃ ہوں، اور انفاق کرنے والے ہوں، جو ہم نے دیا ہے اس کا انفاق کرتے ہوں. یہ اہمیت انفاق کے لیے کافی ہے یہی ایک آیت کہ انفاق کو اللہ نے کہاں رکھا ہے، اور ہم نے اٹھا کے کہاں ترجموں میں اور تفسیروں میں اور تبلیغ میں انفاق کو جدا کر کے ایمان اور صلاۃ سے کس جگہ جا کر درج کر دیا ہے، کہاں جا کے رکھ کے اس کو معنی کیا ہے. اتنا معنی کیا ہے کہ سرے سے بھول گئے ہیں کہ انفاق بھی بنیادی رکن ہے صلاۃ کی طرح اور ایمان کی طرح، ایمان کی ردیف میں ہے، ایمان کے درجے میں انفاق کو ذکر کیا گیا ہے، اور ہدایت کی بنیادوں میں انفاق کو بھی درج کیا گیا ہے. ایمان کے بارے میں قدرے اچھی تفسیریں ہوئی ہیں، اسی طرح اقامت الصلاۃ کے بارے میں جتنی ہوئی ہیں اچھی تفسیریں ہوئی ہیں. ہر چند وہ روح مطلب ابھی تشنہ تفسیر ہے اقامت الصلاۃ، جو اہمیت قرآن اقامت الصلاۃ کو دے رہا ہے اور جو ہم نے اس کا عملی نمونہ قائم کیا ہے اقامت الصلاۃ کا، آپس میں اس کی اتنی مطابقت نہیں ہے. یعنی اقامت الصلاۃ کے نام پر جو کام ہم کرتے ہیں اور جو قرآن بتا رہا ہے اقامت الصلاۃ کی اہمیت، ان میں کوئی زیادہ آپس میں تطابق نہیں ہے. ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ قرآن اقامت الصلاۃ کے نام سے ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں آیا یہ وہی ہے جو قرآن ہم سے مانگ رہا ہے، دریافت کر رہا ہے، یا جس کی طرف ہمیں اکسا رہا ہے، یہ وہی عمل ہے. اگر یہ وہی عمل ہے تو پھر اس کا اثر کہاں ہے، اس کا نتیجہ کہاں ہے؟ چونکہ قرآن تو اقامت الصلاۃ کے آثار بیان کر رہا ہے کہ اگر اقامت الصلاۃ کرو گے تو یہ تمہاری زندگی اور یہ تمہارا نظام اور یہ تمہارا ماحول ہوگا. ہم اقامت الصلاۃ کے نام پر جو عمل کر رہے ہیں اس کے باوجود دور دور تک اقامت الصلاۃ کے آثار جو قرآن نے ذکر کیے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. بس اس کا مطلب ہے کہیں تھوڑا خلل ہے، کہیں کوئی پرابلم مشکل ہے، یا ہمیں وہ صحیح طریقے سے قرآن کا مطلب پورا منتقل نہیں ہوا، یا عمل جو ہم کر رہے ہیں اس کو قرآن کے مطابق قرار دینے میں تھوڑی بیچ میں پیچیدگی کسی جگہ پیدا ہو گئی ہے. ہماری بات اس وقت تیسرے رکن پر ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. انفاق بھی ایمان اور
اقامت الصلاۃ کے بعد ہدایت کی قابلیت کے بنیادوں میں سے اور ارکان میں سے ہے. اسی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، مدد سے، تائید سے اور رحمت و لطف الہی سے انشاءاللہ کوشش کریں گے اس ماہ مبارک رمضان میں انفاق کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کیسے اس کو بیان کر رہا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ